بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام ٹیکنالوجی کے بارے میں مثبت نظریہ رکھتا ہے، اسے ایک ایسے آلے کے طور پر دیکھتا ہے جسے انسانی زندگی کو بہتر بنانے اور سماجی بہبود کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی روایات میں سیکھنے اور علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا گیا اور مسلمانوں نے ماضی میں ریاضی، فلکیات، طب اور فن تعمیر جیسے شعبوں میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی اسکالرز اور مفکرین نے بھی ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا جو اخلاقی، منصفانہ اور اسلامی اقدار کے مطابق ہو۔ تاہم کچھ اسلامی اسکالرز نے خدشات کا اظہار کیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال اخلاقی اصولوں اور ضوابط کے تابع ہونا چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس کا استعمال انسانیت کے فائدے کے لیے کیا جائے اور اس سے نقصان نہ پہنچے۔ مجموعی طور پر مسلمانوں کی سوچ بھی بدلی ہے اور وہ ٹیکنالوجی کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق استعمال کرنے اور معاشرے کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جدید دور کی ٹیکنالوجی کی ایک شکل AI یا مصنوعی ذہانت ہے، جس سے مراد مشینوں میں انسانی ذہانت کی نقل ہے جو ڈیٹا کی بنیاد پر سیکھنے، سمجھنے اور فیصلے کرنے کے لیے پروگرام کی جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی میں آٹومیشن یعنی خود فیصلہ لینے کی اہلیت کی بڑھتی ہوئی مانگ سے حالیہ دنوں میں AI تیزی سے مقبول ہے۔ اس کی ایک مشہور مثال چیٹ GPT ہے، ایک کمپیوٹر پروگرام جسے انسانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسانی سوچ کے مطابق کام کرتا ہے اور سوالات کے جوابات اس طرح فراہم کرتا ہے کہ جیسے آپ کسی انسان سے بات کر رہے ہوں۔ آج کل لوگ AI کا استعمال ایسے پلیٹ فارمز کے ذریعے مشین لرننگ کے لیے کرتے ہیں۔ اب اسلام اور AI کا کیا کوئی تعلق ہے یا AI کی اسلام کے نظر میں کیا وقت ہے؟ اس سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کے خیالات جانتے ہیں۔ ایک شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کی بنیاد پر انسانوں کی ذہانت کی نقل کی جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انسان یہ سارے کام سر انجام دے رہا ہے جو در حقیقت ایک کمپیوٹر کر رہا ہوتا ہے۔ کیا قرآن میں کمپیوٹر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق کوئی آیت ہے؟ My question, did you find verses from the Holy Qur'an define the relationship between information technology or computer science and the human being? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ نشانیوں کی کتاب ہے۔ قرآن میں بہت سی معلومات موجود ہیں لیکن اس میں ہر چیز کا بطور خاص ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں 2+2=4 کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سائنس جو کچھ کہتی ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، اور سچ یہ ہے کہ ہم قرآن میں ایک بھی آیت نہیں پا سکتے جو سائنس کے منافی ہو۔ آپ کمپیوٹر سائنس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا مجھے اس سے انسانوں سے موازنہ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق انسان کمپیوٹر سے کہیں زیادہ برتر ہے اور انسانوں اور کمپیوٹر کے درمیان کئی بار مقابلہ ہوا ہے۔ اور اگر آپ نے ہندوستان کی مشہور ریاضی دان شکنتلا دیوی کے بارے میں سنا ہے، اس کا مقابلہ تیز ترین کمپیوٹر سے تھا۔ ان دونوں کو ریاضی کی ایک بہت لمبی ایویکویشن دی گئی اور شکنتلا دیوی نے کمپیوٹر کو 10 یا 20 سیکنڈ کے مارجن سے ہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کمپیوٹر یعنی انسان بنایا ہے وہ ایک عام کمپیوٹر سے کہیں بہتر ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق کہا گیا جو اسے اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ انسانی دماغ اور جسم اللہ تعالیٰ کی سب سے پیچیدہ تخلیقات ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین قد و قامت پر پیدا کیا گیا۔ انسانی دماغ کو اللہ تعالیٰ کا معجزہ قرار دیا گیا جو پیچیدہ ترین کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ جدید ترین مشینوں کی بھی پہنچ سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ارسطو نے ریاضی کی بنیاد پر نظریہ پیش کیا کہ ہر بیان یا تو درست یا غلط ہو سکتا ہے۔ ارسطو کے اس بیان کو غلط قرار دے کر بعد میں یہ نظریہ درست کیا گیا کہ جب بھی ہم کوئی بیان دیتے ہیں تو اسے 2 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے، یا تو معنی کے لحاظ سے یا تذکرے کے لحاظ سے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی مثال دیتے ہوئے حاضرین سے پوچھا، کوئی بھی یہ مانتا ہے کہ قرآن میں کوئی تضاد ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں، قرآن پاک میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب کو یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ قرآن پاک میں تضاد ہے۔ سب حیران رہ گئے کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، مگر پھر ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے سورہ نساء کی آیت پڑھی جس میں کہا گیا کہ کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سے تضادات ضرور پاتے۔ یہ آیت پڑھ کر ڈاکٹر صاحب نے کہا
قرآن پاک میں تضاد ہے مگر تذکرے کے طور پر. قرآن پاک کی کسی آیت میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے. Do you not ponder the Quran with care? Had it been from anyone besides Allah, there would have been many contradictions. The word contradiction is there in the Quran. So all of you are wrong, I am right. Does the Quran contain contradiction, yes or no? Mentioning wise, yes. Meaning wise, no. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سورہ آل عمران میں لکھا ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سے ہے. اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا. اس آیت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ اور آدم دونوں معنی کے لحاظ سے اللہ کے معجزے سے پیدا ہوئے، لیکن جب ان کی مشابہت کی بات کی جائے گی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ اور آدم دونوں کا ذکر پورے قرآن میں 25 مرتبہ آیا. اگر ہم قرآن میں ریاضی کی کوڈنگ کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک حیرت انگیز منظر پیش کرتا ہے جو کسی بھی انسان کی لکھی کتاب میں نہیں ملتا. قرآن کا ہر عنصر ریاضی کے لحاظ سے کوڈڈ ہے. سورتوں، آیات، الفاظ، بعض حروف کی تعداد اور ناموں کی قسم، مخصوص الفاظ میں بعض حروف کی غیر موجودگی یا جان بوجھ کر تبدیلی اور بہت کچھ پر ہے جس پر غور کیا جائے تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لفظ صلوات کا ذکر قرآن میں 5 مرتبہ آیا جو کہ ہر مسلمان کے لیے روزانہ کی نمازوں کی لازم تعداد ہے. واحد میں لفظ یوم کا ذکر 365 مرتبہ آیا اور سال میں دن بھی 365 ہوتے ہیں. لفظ مرد 24 مرتبہ اور لفظ عورت 24 مرتبہ استعمال ہوا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب ہم قرآن کی ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے سوا کسی کی طرف سے نہیں آئی. تو آج اگر ہم کمپیوٹر سے قرآن کا تجزیہ کریں تو یہ ناممکن ہے کہ انسان ایک ایسی کتاب لکھے جو معنی کے لحاظ سے درست ہو اور ذکر کے لحاظ سے بھی. تو یہ کتاب قرآن پاک لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوئی. اگر آپ قرآن کو کمپیوٹر کی کسوٹی پر پرکھیں تو ایک کمپیوٹر بھی ایسی کتاب نہیں بنا پائے گا. So today if we analyze the Quran with computer, it is impossible for a human being to write a book which is meaning wise correct and mentioning wise also correct with so many different messages. So this word, the glorious Quran, this book, the glorious Quran, cannot be from a human being, has to be from Allah subhanahu wa ta'ala. So if you put the Quran to the test of computer, even a computer to create this would be impossible. So this is the closest I can think that if you want to analyze the Quran through a computer. سوال کرنے والے شخص نے پھر پوچھا کہ ہم مصنوعی ذہانت کی طرح انسانی صلاحیتوں کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ I found one verse from the Holy Quran talking about the simulation. The ayah in Surah Al-Nahl, Allah says subhanahu wa ta'ala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. That means we should thinking about ourselves or themselves functions. So I think this verse push us to thinking about the simulation, how we can make the simulation between the human being functions and how we can use these functions to help the humans. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جن میں انسانوں کے خود کو جانچنے کی بات کی گئی. قرآن کہتا ہے کہ کتاب عقل والوں کے لیے ہے. قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی ایک آیت کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں جو ایک دانشور کے ساتھ ساتھ ایک عام آدمی کو بھی مطمئن کر سکتے ہیں. یہی آیت عربی کا بہترین ادب بھی ہو سکتی ہے، معجزہ بھی ہو سکتی ہے اور سائنس کی بات بھی کر سکتی ہے. قرآن کا حسن ایسا ہے کہ ہر دور میں کلام الہی ثابت ہوگا، چاہے وہ ادب و شاعری کا دور ہو یا سائنس و ٹیکنالوجی کا موجودہ دور ہو یا اس دور کے بعد آنے والا کوئی اور دور. ٹیکنالوجی اور اے آئی کو قرآن ایپس، ترجمے، سافٹ ویئر، سوشل میڈیا اور آن لائن لیکچرز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. البتہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم اسلامی شریعت کی خلاف ورزی نہ کریں. ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.